السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، فرشتوں کی پیدائش۔ مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا فرمائے، جن میں حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے، عرش کے اطراف اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جن میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل وغیرہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام میں فرشتوں کو لگا دیا، جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث شریف میں ہے۔ رضوان نامی فرشتہ جنت کا داروغہ اور مالک نامی فرشتہ جہنم کا داروغہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے بہت سارے فرشتے پیدا فرمائے، کسی کے پر 2 2 3 3 4 4 بنائے، وہ پیدا کرنے میں جو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ ماخوذ از سورہ فاطر، آیت نمبر 1۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھانے میں برکت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا تیار کر کے مجھے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دوں، اور میری طرف سے سلام عرض کرنے کے بعد کہنا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر کے ایک کونے میں رکھوا دیا اور مجھے بھیجا کہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلا لاؤں۔ وہ غریبی کا زمانہ تھا، تقریباً 300 لوگ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 افراد کو گھر میں بلاتے اور کھانا کھلاتے، یہاں تک کہ سب پیٹ بھر کر کھا چکے۔ جب میں نے اس کھانے کے برتن کو دیکھا تو میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ جس وقت میں کھانے کا برتن لایا تھا اس وقت اس میں کھانا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ البدایہ والنہایہ۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ باپ کی وراثت میں لڑکے کا 2 حصہ اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے، جس کا دینا فرض ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ سورہ نساء، آیت نمبر 11۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، رخصت کے وقت مصافحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اس وقت تک اس کو نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو خود نہ چھوڑ دے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت، اشراق کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم تو دن کے شروع حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، یعنی اشراق کی نماز، تو میں دن بھر کے تیرے سارے کام بنا دوں گا۔ ترمذی شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، 3 بڑے گناہ اور ان کے نقصانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 گناہ ایسے ہیں جن کے کرتے وقت آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے۔ نمبر 1، زانی کا زنا کرتے وقت۔ نمبر 2، شرابی کا شراب پیتے وقت۔ نمبر 3، چور کا چوری کرتے وقت۔ جس وقت انسان یہ کام کرتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور فارغ ہونے کے بعد پھر لوٹ آتا ہے۔ بخاری شریف۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں انسان کا حق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے دنیا میں 3 چیز کے علاوہ کوئی حق نہیں۔
ایک اتنی مقدار کھانا کہ جس سے کمر سیدھی رہے، دوسرے اتنا کپڑا جس سے بدن ڈھکا رہے، تیسرے گھر جس میں آدمی رہ سکے، اس کے بعد جو زیادہ ہے اس کا حساب ہوگا۔ ترمذی شریف۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن لوگ الگ الگ جماعتوں، گروپوں میں بٹ کر آئیں گے تاکہ آ کر اپنے اعمال دیکھ لیں۔ پس جو شخص دنیا میں اچھا عمل کرے گا وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا اور اس کا اچھا بدلہ پائے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برا عمل کرے گا وہ بھی وہاں اس کو دیکھ لے گا اور اس کی سزا پائے گا۔ ماخوذ از سورہ زلزال، آیت نمبر 6 تا 8۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج۔ ثرید ایک طاقتور غذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام عورتوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ بخاری شریف۔ خلاصہ، ثرید روٹی اور گوشت سے بنایا جاتا ہے۔ روٹی تمام غذا میں عمدہ غذا ہے اور گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے، پھر دونوں کے ملانے سے ثرید بنتا ہے جو بہت فائدہ مند ہے۔ طب نبوی۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تم کو برائی اور بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ ماخوذ از سورہ بقرہ، آیت نمبر 168 تا 169۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔